الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ایک دفعہ پھر ہم اپنے چینل یا ابا صالح پر موجود ہیں۔ ابا صالح چینل بنانے کا مقصد و ہدف یہی تھا، میں برہا بتا چکا ہوں کہ ابا صالح چینل بنانے کا مقصد امام زمانہ کی معرفت، ائمہ کی معرفت۔ آج ہم جس درس کے لیے، جس لیکچر کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 13 جمادی الاول سے ایام فاطمیہ شروع ہو جاتے ہیں۔ 13 جمادی الاول سے جب ایام فاطمیہ شروع ہوتے ہیں تو اسی مناسبت سے ہم نے آج ایک لیکچر، ایک درس جو بھی سمجھیں، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے اس موضوع کا نام ہے کہ ولادت سیدہ، تاریخ ولادت کیا ہے، جناب سیدہ کی تاریخ ولادت کیا تھی اور کون سی ہے۔ ان میں سے پہلی روایت، بہت سی روایات ہیں، میں ان میں سے چند ایک روایات پہ اکتفا کروں گا کہ اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ دختر پیغمبر کی ولادت اعلان نبوت کے 5 برس بعد ہوئی اور وقت شہادت بی بی کی عمر 18 برس 2 ماہ اور 15 دن تھی۔ ایک ہی روایت پہ اکتفا کرتا ہوں، اور اہل سنت مورخین کے مطابق کیا ہے، ولادت اعلان نبوت سے 5 برس قبل، اور ہماری جو روایت ہے وہ کون سی ہے کہ اعلان نبوت کے 5 برس بعد ہوئی ولادت۔ تو یہ مختلف روایات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کی بھی ایک روایت پیش کی اور ایک اہل تشیع کی بھی روایت میں نے پیش کی۔ علامہ مجلسی جلاء العیون میں ایک روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی کونین سے روایت نقل کی، امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے اپنے ابا کے سلسلہ سند سے نبی کونین سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ تھا تو میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا، جبرائیل نے مجھے باغ جنت سے ایک سیب لا کے دیا۔ جبرائیل نے مجھے باغ جنت سے ایک سیب لا کے دیا، میں نے اسے کھایا، وہی سیب نور فاطمہ تھا جو میری جبین مبین میں چمکا اور پھر جناب خدیجہ کے صدف عصمت میں منتقل ہوا۔ وہ کون سا سیب تھا؟ جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے باغ جنت سے ایک سیب دیا، وہی سیب نور فاطمہ تھا، اور میری زہرا بیٹی حورۂ انسیہ ہے۔ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے، اشتیاق ہوتا ہے، میں اپنی بیٹی زہرا کو سونگ لیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور ہے، معانی الاخبار کی روایت ہے، جس میں آپ نے اپنے ابا اطہار کے ذریعے فخر الموجودات سے نقل کیا۔ کیا نقل کیا؟ اللہ نے تخلیق و عرض تو سما سے قبل نور فاطمہ کو پیدا کیا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، مولا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹی نوع انسان سے نہیں ہے؟ ایک صحابی نے رسول اکرم سے پوچھا، مولا کیا آپ کی بیٹی نوع انسان سے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ حورائے انسیہ ہے۔ اس نے عرض کیا، مولا حورائے انسیہ کیسے؟ اللہ نے، رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے نور فاطمہ کو تخلیق آدم سے قبل پیدا فرمایا۔ اس نے عرض کیا، تخلیق آدم سے قبل نور فاطمہ کا قیام کہاں تھا؟ تو آپ نے فرمایا زیر عرش۔ اور پھر اس صحابی نے عرض کیا، مولا اے حبیب خدا، جناب سیدہ کی غذا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا تسبیح و تحلیل۔ خالق اس وقت جناب سیدہ کیا کیا کرتی تھی میری بیٹی؟ تسبیح و تحلیل، ذکر خدا میں محو ہوا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے جب ذات احادیث نے آدم کو پیدا فرمایا، آدم کو پیدا فرمانے کے بعد اسے میرے نور کا حاصل بنایا، تو اللہ نے نور فاطمہ کو جنت میں ایک سیب کی شکل دی۔ جب شب معراج جب میں جنت میں گیا تو جبرائیل نے وہ سیب لا کر مجھے دیا۔
جو ایک جناب سیدہ کا نور تھا، مطلب وہ ایک سیب کی شکل میں تھا۔ اور جبرائیل نے جب رسول اکرم جنت میں گئے تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے وہ سیب رسول اکرم کو دیا۔ میں نے جبرائیل سے سیب لے کر سینے سے لگا لیا۔ جب جبرائیل سے میں نے سیب لیا تو اس سیب کو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے اس سیب کو لیا اور اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا۔ جبرائیل نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، حکم خالق ہے، اسے تناول فرمائیں، اور یہ آسمانوں میں منصورہ اور زمین پہ فاطمہ کا نور ہے۔ جبرائیل نے کیا فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نور ہے، یہ نور فاطمہ ہے، جس کا آسمانوں پہ نام کیا ہے؟ منصورہ ہے، اور زمین پر ان کا نام فاطمہ ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، رسول اکرم نے جبرائیل سے پوچھا کہ ان دو ناموں کی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ زمین میں اس لیے فاطمہ کہا جائے گا کہ یہ اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے نجات کی سفارش کریں گی۔ مطلب کیا ہوا کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، کس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کیونکہ یہ اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے نجات دلائیں گی۔ اور آسمانوں میں منصورہ کیوں نام ہے؟ تو جبرائیل نے کہا قیامت کے دن اپنے دشمنوں کے خلاف مقدمے میں اسے بالخصوص نصرت خالق حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ بی ہے بروز قیامت جب اپنا مقدمہ دائر کریں گی تو اس وقت خالق کی ایک خاص نصرت، خاص عطا جناب سیدہ کے ساتھ ہوگی۔ یہ روایت تھی۔ پھر علل الشرائع میں طاؤس یمانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضور جناب زہرا کی پیشانی چوم رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے دیکھ لیا، پوچھا اے حبیب خدا، کیا آپ کو فاطمہ سے بہت زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، کاش تجھے اس محبت کے وزن یا مقدار کا علم ہوتا کہ میں فاطمہ زہرا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب میں شب معراج پر گیا تو آسمان چہارم پر پہنچا تو جبرائیل نے اذان کہی، میکائیل نے اقامت کہی۔ جبرائیل نے عرض کیا جماعت کرائیں، تمام انبیاء صف بستہ تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو تمام انبیاء نے مجھ سے مصافحہ ہوا۔ جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا، رسول اکرم خود اپنا ایک جناب عائشہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے، فاطمہ کیا ہے۔ تو 7ویں آسمان پر جب پہنچا، ندائے قدرت آئی، اے محمد، ابراہیم تیرا بہترین باپ ہے، علی تیرا بہترین بھائی ہے۔ حجابات قدرت میں پہنچنے کے بعد جبرائیل نے مجھے جنت میں لے گیا۔ وہاں جبرائیل نے مجھے ایک سیب عطا کیا۔ وہ سیب کیسا تھا؟ مکھن سے زیادہ ملائم تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سیب کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ سیب، یہ خود رسول اکرم بتا رہے ہیں کہ وہ سیب کیسا تھا۔ مکھن سے زیادہ ملائم، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، اور شہد سے زیادہ وہ شیریں تھا۔ وہ سیب جبرائیل نے مجھے عطا کیا، مجھے دیا، تو میں نے وہ کھایا۔ جبرائیل نے عرض کیا اے حبیب خدا، یہ نور زہرا ہے۔ جب واپس آیا تو اللہ نے اسے میری پیشانی سے خدیجہ کے صدف عصمت میں منتقل کر دیا۔ میری یہ بیٹی جنت کا ایک میوہ ہے، میری یہ بیٹی حورائے انسیہ ہے۔ جب بھی جنت کے لیے میرا شوق بڑھتا تو میں اپنی بیٹی کو سونگ لیتا تھا، جنت کا اشتیاق مجھے ختم ہو جایا کرتا تھا۔ ایک اور روایت، آخری روایت، بہار میں عیون المعجزات کے حوالے سے جناب عمار سے مروی ہے کہ مجھے حضرت علی نے سنایا کہ آج میں دختر نبی کے پاس گیا، وہ مصلی عبادات پر تھی، میری تعظیم کو اٹھ کھڑی اور کہا یا علی آؤ میں آپ کو ما کانا اور ما یکون الی یوم القیامہ تک کے حالات سناؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر میں اس قدر حیران ہوا، واپس ہٹا، نبی کونین کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مسکرا دیا، یا علی آج تو حیران و پریشان کیوں حیران و پریشان نظر آ رہا ہے؟ زہرا میرے نور نبوت کا ہی حصہ ہے، جو علم مجھے ہے وہ زہرا کو بھی ہے۔ مطلب کیا کہ جناب سیدہ کو بھی اللہ کے رسول نے علم عطا کیا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا قبلہ حیران تو نہیں تھا، میں تو خوش ہو کر آیا تھا تاکہ آپ کو بھی اپنی خوشی میں شریک کر لوں، ہم خدا کروں۔ پھر میں واپس آیا، ابھی تک ام الحسنین جناب سیدہ جناب فاطمہ الزہرا مصلی عبادت پر تھی۔ مجھے دیکھ کر تعظیم کو اٹھی اور مسکرا کر عرض کیا یا علی
کیا میرے بابا کو بتانے گئے تھے؟ زہرا ما کانا ما یکون کا علم جانتی ہے، میرے بابا نے آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا۔ اللہ اکبر، جناب سیدہ کی عظمت دیکھیں، یہ بھی ولادت ہو رہی ہے کس طریقے سے ہوئی۔ یا علی، اللہ نے، جناب سیدہ بتا رہی ہے، اس قیامت کے حالات بتا رہی ہیں۔ یا علی، اللہ نے جب میرے نور کو پیدا کیا وہ تسبیح خالق کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نور کو جنت میں ایک درخت سے بصورت پھل لگا دیا۔ جب بابا شب معراج جنت میں گئے تو جبرائیل نے وہ سیب جو میرا ہی نور تھا بابوں کو دیا، انہوں نے تناول فرمایا، واپس آ گئے تو اللہ نے میرے نور کو میرے بابا کی پیشانی سے میری ماں کی صدف عصمت میں منتقل کر دیا۔ میں اس نور سے ہوں، ما کان ما یکون الی یوم القیامت تک سب کچھ جانتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کس طریقے سے ہوئی۔ اب اس کا خلاصہ میں بیان کرتا جاؤں کہ رسول اکرم تو جب بھی روایت کرتے ہیں، جناب عائشہ سے میں نے روایت نقل کر دی کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو جناب سیدہ جو ہی آتی، جناب عائشہ سے روایت ہے، جو ہی جناب سیدہ اندر آتی تو رسول اکرم چند قدم اٹھ کھڑے ہوتے تعظیم کے لیے اور چند قدم آگے بڑھ کر جناب سیدہ کو بوسہ لینے کے بعد ان کو اپنی مسند پر بٹھاتے، مسند پر بٹھانے کے بعد جناب سیدہ کو فرماتے، اے زہرا، میں جب بھی مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے، مجھے جنت کے شوق ہوتا ہے تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کو سونگھ لیتا ہوں تو میرے وہ جنت کا اشتیاق ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، میں جب آپ کو سونگھتا ہوں مجھے اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو جبرائیل نے مجھے جنت میں دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی جناب سیدہ کی ایک مختصر اور بہترین طریقے سے آپ تک میں نے آپ کے سماعت تک پہنچا دی کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی، کس طریقے سے ہوئی۔ مختلف روایات میں اور باقی اور بھی روایات موجود ہیں، لیکن ہم نے اسی ایک ہی روایت پر اکتفا کیا، امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت پر۔ دعا ہے اللہ ہمیں ہم سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔